تقولوا لمن تقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والعاكفين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو گل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پر ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا وہ ان سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حدیث درود و سلام پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار وسيد الاسرار وسيد الابرار صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک میں 17 تاریخ کو ہم نے اسلام کی پہلی جنگ، انوکھی جنگ کا ذکر کیا، جنگ بدر کا تذکرہ کیا، اور ماہ شوال کی 15 تاریخ جو ابھی ہم سے رخصت ہوئی، وہ تاریخ اسلام کی ایک روشن اور نمایاں تاریخ ہے. 15 شوال المکرم 3 ہجری ایک عظیم جنگ، بلکہ کہہ لیں کہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ، جسے جنگ احد، غزوہ احد کے نام سے ہم جانتے ہیں. صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اسلامی جنگوں کا تذکرہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے ایسے کیا کرتے تھے، اس قدر غزوات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ گویا بچوں کے دلوں میں وہ جنگوں کی یاد تازہ ہو جائے اور اسلام کی وہ عظیم جنگوں کے حالات و واقعات کو سن کر ہماری نسلوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ اس کے رسول جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں وہ جاگزی ہو جائے. یہ مقصد ہمارے اسلاف کا تھا. اور یاد رکھو، وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، اپنے پاسٹ کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. وہ قومیں جن کا ماضی شرمناک ہے، وہ قومیں جن کا ماضی کچھ اچھا نہیں، وہ اپنے ماضی کا تذکرہ کیوں کرے؟ لیکن ہم اور آپ وہ ہیں کہ جن کا ماضی بڑا روشن اور تابناک ہے. ہمارا ماضی بڑا خوبصورت گزرا ہے. ہم نے کبھی ماضی کے ذریعے شرمندگی نہیں محسوس کی. ہمارے احوال شرمندگی والے ہیں، لیکن ہمارا ماضی، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر
ان کی زندگی بڑی دلیرانہ اور بڑی فخر والی زندگی گزری ہے۔ غزوہ احد کے تعلق سے آج ہم کچھ معلومات پیش کریں گے۔ یہ جنگ ہوئی کیسے اور کیوں ہوئی؟ جنگ بدر جس کا تذکرہ آپ نے سنا کہ اللہ کی ایسی مدد اتری کہ مسلمان 313 تھے اور بغیر ہتھیار کے نہتے بھوکے پیاسے غربت زدہ 313 کی یہ مقدس جماعت اور مد مقابل یہ 1000 سے زائد کا لشکر اور لشکر جلال مقابلہ ہوا بدر کے میدان میں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی، کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور کفار و مشرکین بڑی ذلت والی شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ ابو جہل جیسا وہ مردود فرعون مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، 70 قتل کیے گئے، مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، اور 70 سے زائد کو قیدی بنایا گیا۔ تو یہ جو شرمناک انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کے دل میں ایک قسم کا غم تھا، ایک بدلہ لینے کی بھاونائیں ان کے دلوں میں پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جو ذلت ہمیں دی ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی، بدر کا بدلہ لینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا وہ جو مال، تجارت کا مال، وہ صحیح سلامت واپس آیا، اور وہ مال بہت زیادہ مال تھا، تو سب نے مشورہ کیا کہ جس کا جتنا مال لگا تھا اسے دے دیا جائے، منافع جو بچے گا وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے، اور چندہ اکٹھا کیا جائے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے اپنے روپیہ پیسہ عورتیں زیورات لا کر وہ جمع کر رہی تھی۔ ابو سفیان اس جنگ میں وہ پیش تھا، بلکہ سردار، بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن یہ دور تو کفر کا تھا۔ یہ چلنا تیاریاں ہو گئی، اور باقاعدہ 3000 کا لشکر جلال تیار کیا گیا، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، 700 سے زیادہ زرہ پوش جوان فوجی تیار کیے گئے، 3000 فوجی، اور پوری تیاری کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے یہ حالات کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا، اور یہاں کے حالات بتا دیے۔ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ اہل مکہ، کفاران مکہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک پیغام پہنچا، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، مشورہ طلب کیا۔ آپ جانتے ہیں بدر میں بھی حضور علیہ السلام نے مشورہ مانگا تھا، اور جو بھی کوئی بڑا کام، نیا کام حضور فرماتے تو اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے، حالانکہ حضور علیہ السلام پر اللہ کی وحی اترتی ہے۔ حضور اپنی مرضی سے کوئی فعل اور کوئی عمل، کوئی قول پیش نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے غلاموں سے مشورہ لیا کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ مشورہ کرنا سنت ہے، اور مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے، مشورے کے ذریعے کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور خیر عطا فرماتا ہے۔
تو جو لوگ بغیر مشورے کے کام کرتے ہیں انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مشورہ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت بڑھتی. تو حضور علیہ السلام کی اپنی رائے یہ تھی، اپنا ارادہ یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہیں، کفار ہم پر حملہ کریں، مسلمان عورتیں چھتوں پہ چڑھ جائیں اور چھتوں سے وہ پتھر پھینکیں، اور مدینے کی گلیوں سے کفار مکہ آگاہ نہیں ہے، تو لہذا ہمارے لیے ان سے جنگ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ السلام کے اصحاب اور غلاموں میں کچھ نوجوان صحابہ ایسے تھے جنہیں جہاد کا جوش، جہاد کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. وہ اصحاب، وہ نوجوان صحابہ جنہیں بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، وہ ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہم میدان میں اتریں گے اور کفار کا مقابلہ کریں گے اور ان سے جنگ کریں گے. اور پوری جو اصحاب کی جماعت تھی اس میں زیادہ تر حضور کے غلاموں میں جو مشورہ دینے والے یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان میں اتر کے ان کا مقابلہ کریں گے. تو حضور نے میجورٹی جس بات کو کہہ رہی تھی اپنی رائے کو حضور نے رہنے دیا، اپنے غلاموں کی رائے کو قبول کیا. پتہ یہ چلا کہ کبھی آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں، آپ جو ارادہ کر رہے ہیں، اگر تمہاری ٹیم تمہارے ساتھ تھی اور اکثریت تمہارے فیصلے کے خلاف رائے دیتی ہے تو تم اپنی رائے کو رہنے دو اور اپنے ساتھیوں کی رائے کو فوقیت دو، فوقیت دو. بہرکیف تو وہ جنگ کی تیاری حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اور وہ جمعہ کا دن تھا. حضور علیہ السلام نے جمعہ کے بعد یہ مشورہ کیا اور اپنے در دولت حضور گئے، اور حضور علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی، وہ جنگی لباس پہنا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام تلوار لے کر جنگی لباس پہن کر اپنے حجرے سے باہر نکلے. آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام چاہے کس قسم کا بھی لباس پہنے، حضور کے جیسا سونا اور پیارا اور خوبصورت کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور وہ تو نظر آئے نا. لیکن حضور جنگی لباس پہن کر جب اپنے کاشانے سے نکلے ہوں گے تو کیا حضور کی وہ خوبصورتی اور حضور کا ایک نیا رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوگا. حضور علیہ السلام نکلے، اور صحابہ جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہم میدان میں جنگ کریں گے وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ حضور کی رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، ہم نے حضور کی رائے کے خلاف اپنی رائے پیش کی تو یہ تو بے ادبی ہو گئی، یہ تو غلط ہوا. اب حضور آئے تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری رائے کو رہنے دیں، آپ اپنی رائے پر عمل کیجیے، آپ ہی کی بات چلے گی. آگے حضور علیہ السلام جلوہ فکر ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا بندہ نواز ہم نے جو رائے پیش کی تھی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی رائے واپس لے رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے اس طریقے پہ جنگ ہوگی. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبیوں کے لیے زیب نہیں دیتا، نبیوں کی شان کے خلاف ہے کہ جنگی لباس پہن لے اور پھر اتار دے. اب ہماری شان کے خلاف ہے. اب ایک بار فیصلہ ہو گیا، اب ہم میدان میں اتریں گے اور کفار کا مقابلہ کریں گے. جنگ کی تیاری ہو گئی اور 1000 سپاہی حضور علیہ السلام کی معیت میں تیار ہوئے اور جنگ کے لیے جانے. اب وہ 1000 میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی، نام سنا ہوگا، رأس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار تھا، وہ بہت بڑا منافق تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی نرم رویہ ہی اختیار فرماتے. اس رأس المنافقین نے وہ عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے، میدان میں نہیں جائیں گے، کیوں ہم اپنے لوگوں کو وہ خودکشی کرنے پہ مجبور کریں. اس کا مشورہ قبول نہیں ہوا، وہ اندر ہی اندر گل رہا تھا، منافق تھا. اب ساتھ میں تو چل دیا، اب احد کے میدان میں یہ جنگ ہونی ہے، مدینہ تو رسول سے
احد کا میدان تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور احد جو پہاڑ ہے وہ بہت وسیع، بڑا لمبا اور بڑا وسیع پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک منفرد پہاڑ ہے، اس کے جیسا پہاڑ نہیں ہے، منفرد۔ احد یعنی ایک واحد پہاڑ ہے جو دوسرے پہاڑوں سے منفرد ہے، اس لیے اسے احد کہا جاتا ہے۔ اسی کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، اور احد پہاڑ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کی یہ خاصیت ہے۔ تو جنگ کے لیے نکلے تو یہ جو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھی یعنی مسلمانوں کے درمیان منافقین بھی تھے، اس نے منافقین کی ذہن سازی کرنی شروع کی، بغاوت پیدا کرنی شروع کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالیں اور ہم کیوں میدان میں اتریں؟ دیکھا تم نے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا، اور نوجوان لڑکوں کی بات ان کے مشورے کو قبول کر رہے ہیں، ہم بڑوں کی مشورے کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح کے شوشے ڈالے، فتنہ پیدا کیا، اور 300 لوگوں کو باغی بنایا۔ 300 منافق الگ ہوئے، اور وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اور وہ واپس ہوئے۔ 300 واپس ہوئے اور بچے کتنے؟ 700 مومنین بچے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر کا ہی معاملہ ہوا کہ اگر یہ 300 منافق اس جنگ میں شریک ہو بھی جاتے، ہوتا یہ کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ کفار سے لڑنے کی بجائے وہ مسلمانوں کو ہی قتل کرتے۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ وہ واپس لوٹ گئے۔ واپس لوٹے، صحابہ کا خون کھول رہا تھا کہ یہ منافقین اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم انہیں قتل کریں گے۔ پہلے وہ کفار سے لڑنے کی بجائے پہلے ان سے لڑا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنے ہاتھ پہ رہنے دو، اب جو مقابلہ کفار سے ہونے جا رہا ہے ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ میدان احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جانثاروں کو لے کر پہنچے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور وہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، دردناک جنگ بدر کی جنگ ہوئی۔ اور پھر 3 ہجری میں 15 شوال المکرم میں یہ ایک دوسری بڑی جنگ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ اور اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اسلحے نہیں تھے، اور بالکل غربت کا ماحول تھا، ابتدائی زمانہ تھا، اور وہ جنگ سے وہ ہمکنار ہو رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا کہ بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں میرے غلاموں تک پیغام پہنچا دو کہ آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، آج تمہاری ضرورت ہے اسلام کو، اب بلاؤ۔ صحابہ کرام کے پاس ایک ایک کے گھر کے پاس جا کر حضرت بلال حبشی اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام سناتے رہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ حضور کب حکم دیں ہم لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ کھانا کھانے کا جو سنت طریقہ ہے، بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے، 3 طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ اس طرح سے اگڑو بیٹھا جاتا ہے، یعنی دونوں پیر ایسے اس طرح سے بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام اکثر و بیشتر اس طریقے پہ بیٹھتے تھے۔ میں نے پوچھا اپنے استاد سے اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ اگر حضور کا کوئی فرمان آ جائے، حضور بلائیں تو اٹھنے میں دیر نہ لگے، فوراً کھڑے ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ ان کا عشق، یہ ان کی محبت تھی۔ اور یہ جب پیغام بلال حبشی دے رہے تھے، رات کا آخری پہر ہو گیا تھا، پیغام پہنچا، ایک خاتون بیوہ عورت اس کے دروازے پر بلال حبشی نے وہ آواز دیتے گزر رہے تھے، وہ خاتون رونے لگی۔ بیوہ ضرور تھی لیکن مومنہ تھی، عاشق رسول تھی، رو رہی ہے،
اور کہہ رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جملوں میں عرض کری، مولا آج کیسا وقت آ گیا ہے، میرا شوہر زندہ نہیں، میرا بیٹا تو ہے لیکن 5 سال کا بچہ ہے، اور کوئی جوان میرے گھر میں نہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لے جا کر پیش کروں اور میدان جنگ میں میرا بیٹا یا میرا شوہر شریک ہو۔ آج وہ میں محروم ہو گئی، وہ رو رہی ہے، بچہ اٹھتا ہے، اس نے ماں کو روتا ہوا دیکھا اور ماں سے کہتا امی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا رہنے دے، تجھے اس سے کیا غرض، تو بات سمجھ نہیں پائے گا۔ بچہ وہ بھی صحابیہ کا بچہ تھا، عاشقہ کا بچہ تھا۔ اس نے کہا امی جان نہیں بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمیشہ دینے والے ہیں، آج نبی نے مانگا ہے کہ اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو پیش کرو، میدان جنگ میں لے جانا۔ تو میں اس لیے رو رہی کہ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں جو میدان جنگ میں جا سکے۔ بچے نے کہا کہ امی جان کوئی جوان نہیں تو کیا یہ بیٹا آپ کا ابھی زندہ ہے نا، میں بچہ ضرور ہوں لیکن میں بھی تو میدان جنگ میں جاؤں گا، آپ لے چلیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ماں کو ایک دھارس پہنچی کہ ہاں کچھ تو ہو سکتا ہے۔ بچی کی انگلی پکڑ کے ماں جا رہی ہے مسجد نبی شریف کی طرف، اور حضور علیہ السلام اپنے جانثاروں کی ٹیم تیار کر رہے ہیں، جہاد کے لیے فوجوں کی ٹیم تیار کر رہے ہیں۔ حضور نے دور سے دیکھا ایک خاتون آئی، وہ رات کے آخری پہر میں خاتون آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو اس وقت اس خاتون کا کیا کام، جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ بلال حبشی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ یہ تو کوئی وقت نہیں عورتوں کا آنے کا۔ تو اس نے کہا بلال اتنے جلدی بھول گئے، تم انہی نے تو اعلان کیا تھا کہ میدان جنگ میں مجاہدین کی ضرورت ہے۔ ہاں اعلان کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ مجاہد لائی ہوں، یہ اپنے بچے کو لائی ہوں۔ وہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور علیہ السلام قریب گئے، کہا مائی کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرا شوہر جنگ بدر میں شہید ہو چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا جوان نہیں ہے، اس بچے کو قبول فرما لے، میدان جہاد میں لے جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیری وہ نیت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے جذبے کو اللہ قبول فرمائے، لیکن میدان جنگ میں یہ تیرا بچہ کیا کرے گا؟ ماں آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، عرض کرتی ہے بندہ نواز میرا بیٹا بظاہر مانا کہ وہ کوئی جنگی ہنر سے واقف نہیں ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام، آپ کے مجاہدین جب کفار سے لڑیں گے تو ان کے درمیان وہ نعرہ لگا کر انہیں جوش کو دلا سکتا ہے، اور جو تیر آپ کے قدموں سے مس ہوں گے، جو آپ کی طرف آئیں گے، وہ اپنے آپ کو پیش کر کے وہ تیر اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہے۔ آقا اس غلام کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کے اندر تھا۔ آج ہمارے بچوں کا جذبہ کہاں ہے؟ آج ہمارے گھروں کا، آج ہمارا اپنا جذبہ کس میعاد میں پہنچ چکا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، 6 مہینے کا بچہ لے کر آئی، عرض کرتی بندہ نواز میرے پاس اور کوئی اثاثہ نہیں ہے، آقا یہ 6 مہینے کے بچے کو قبول کر لے۔ حضور فرماتے ہیں اس بچے کا کیا کیا جائے میدان جہاد میں؟ وہ عرض کرتی ہے بندہ جذبہ دیکھیں، بندہ نواز میدان احد میں جب آپ کے مجاہدین ڈھال سے وار کو روک رہے ہوں گے اور ڈھال بھی ٹوٹ جائے تو کم از کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو تو آگے کر سکتے ہیں، میرا بچہ ڈھال کا تو کام کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار یہ جذبہ اور یہ ایمان کی حلاوت پیش کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح جو لنگڑے صحابی تھے، بدر میں انہیں موقع نہیں ملا تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، چاہتے تھے شریک ہوں، نہیں شریک ہو سکے، گھر سے نکلے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے، ان کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے کہا بجان کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے نہیں سنا رسول رحمت نے بلایا ہے،
جنگ کے لیے بلا رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ تو لنگڑے ہیں، معذور ہیں، معذور کا جنگ میں کیا کام ہے؟ کہا معذور پیسے ضرور ہوں لیکن ایمان سے معذور نہیں ہوں، میں بھی جاؤں گا اور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شریک ہوں گا۔ اور وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گئے، اصرار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تم لنگڑے ہو کر کس طرح سے میدان جنگ میں تم لڑ سکتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں ایسی لنگڑاتے ہوئے میں پہنچوں اور جنت کے وادیوں میں اور جنت کی زمین پر لنگڑتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرمائی، وہ صحابی میدان احد میں شریک ہوئے، کتنے کفار سے لڑتے لڑتے کئیوں کو واصل جہنم کیا اور جنت میں وہ ان کا مقام بنا، شہید ہو گئے۔ اللہ واللہ، اور کتنے ایسے اصحاب جن کے واقعات ملتے ہیں۔ جب بلال حبشی اعلان کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے، جنگ کا وقت ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ بار بار میں نے عرض کیا ہے لیکن جب کوئی یہ واقعہ بیان کرے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ حضرت حنظلہ اسی شب ان کا نکاح ہوا تھا، شب عروسی، سہاگ رات۔ اب وہ ایک نوجوان ہی جانتا ہے سہاگ رات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس رات کا انتظار ایک جوان زندگی بھر کرتا ہے۔ آج وہ سہاگ رات ہے، بیوی کی غربت میں ہے، وہ وصل کی رات ہے۔ اب اعلان سنا رسول رحمت کا، وہ اٹھے، کپڑا پہنا، تلوار لیے اور جانے لگے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے محبوب نے بلایا ہے۔ کہا میرا حسن تمہارے سامنے ہے، اس حسن سے بھی بڑھ کر کوئی حسن ہے؟ تو کہا حنظلہ نے ہاں، تیرا حسن تو دور کی بات ہے، یوسف کا حسن بھی جس کے حسن کے سامنے پھیکا پڑتا ہے، میں اس حسن کو دیکھنے والا، اس حسن کا دیوانہ اور متوالا ہوں۔ لہذا وہ کہتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے چلو۔ اور وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں اترے، جنگ میں شریک ہوئے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب سارے اصحاب کی لاش مبارک کو جمع کیا جا رہا تھا، حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہ آئی، صحابہ پریشان ہیں، حضور فرماتے رکو، ابھی حنظلہ کی لاش فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا آسمان سے فرشتے جناب حنظلہ کی لاش لے کر آ رہے ہیں۔ کہا یہ کیا معاملہ؟ حضور فرماتے ہیں حنظلہ جس وقت میرا اعلان پہنچا وہ اپنی بیوی کے قریب تھا، اس پر غسل واجب تھا اور وہ غسل نہ کر سکا، میری محبت میں فوراً تلوار لے کر میدان کی طرف بڑھا تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کے ذریعے حنظلہ کو غسل دلایا ہے۔ اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ اس کے رسول کے نام پر قربانی دینے والے بنو تو اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی عزت اللہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت حنظلہ کو اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار میدان احد میں لڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی محبت میں وہ لڑتے جا رہے ہیں، میدان میں کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش۔ ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگ گیا اور آنکھ میں وہ تیر چبھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تیر نکالا اور وہ آنکھ کا کیا حال ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ وہ تیر سے تیر نکالا، آنکھ باہر آ گئی جو کیما کی مثل ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا، واپس آنکھ کے وہ اندر ڈالا۔ حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں رو کر التجا کرتے ہیں، مولا میرے اس غلام نے تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں
مولا یہ قربانی دی ہے، اس کی آنکھ کو پہلے سے زیادہ روشن کر دے۔ اللہ اللہ یہ کہہ کے حضور نے آنکھ لگائی، پہلے سے زیادہ ان کی آنکھ روشن ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب مدینے میں آئے نا سارے صحابہ احد کی طرف گئے ہیں، اور یہ جب مدینے پہنچے پوچھنے میرا چچا کہاں ہے؟ کہا وہ تو احد کے میدان میں گئے ہیں، مسلمانوں پر کفار حملہ کر رہے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے۔ اچھا میرا بھائی کہاں گیا؟ وہ بھی احد میں۔ اچھا میرا فلاں رشتہ دار وہ بھی احد میں۔ کہا یہ سب جان قربان کرنے کے لیے کس کے لیے گئے ہیں؟ کہا وہ اللہ کے حبیب کے نام پر گئے ہیں۔ اچھا وہ ایسی ذات ہے جس پر ہر کوئی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، اور ہر مومن کا یہی یہ وتیرہ ہوتا ہے، یہی خواہش، یہی تمنا ہوتی ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ صحابی جب دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی حضور کے نام پر جان قربان کرنے جا رہا ہے، کہا میں بھی جاؤں گا۔ میدان احد میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلوہ جہانہ کو دیکھا، کہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے نام پر جانیں قربان کر رہے ہیں، اے مدینے کے تاجدار مجھے بھی تو کلمہ پڑھا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اور ان کے ہاتھ میں کھجور تھے۔ کھجور جیسے ہوتا نا، جیسا ماحول ویسے اثرات۔ اہل عرب نوجوان ہمیشہ کھجور کھاتے، جیسے آج ہمارے نوجوان یا تو گٹکا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا پان کھا رہے ہیں، یا تمباکو کھا رہے ہیں، جیسا ماحول ویسا۔ کوئی سگریٹ پہ سگریٹ، وہ ان کو کھجور کی عادت تھی، چلتے پھرتے کھجور کھاتے تھے۔ وہ میدان احد میں گئے ہیں، کھجور ہاتھ میں ہے، اور کلمہ پڑھ لیا، اور ایک لمحہ ہوا کلمہ پڑھ کے۔ اب بتاؤ اس صحابی کو جو مقام اور رتبہ ملا، کوئی غوث و کوئی قطب ان کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو بڑی نعمت انہیں ملی ہے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، حضور کے صحابی بن گئے ہیں۔ اب قیامت تک کا کوئی غوث قطب ابدال ان کے قلب کو نہیں پا سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ادھر مروں تو کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جنت ملے گی۔ اگر ادھر مروں تو کیا؟ حضور فرماتے ہیں جہنم میں جائے گا۔ عرض کرتے ہیں حضور جنت کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو انہوں نے فوراً جنت کا مشاہدہ کیا، اور عرض کرتے ہیں حضور یہ کھجور کھا رہا ہوں نا، کھجور میرے اور جنت کے راستے میں رکاوٹ کیوں کرے؟ کیوں؟ وہ پھینک دیا، اور فوراً میدان احد میں اترے، کفار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا، شہید ہو گئے۔ اندازہ لگائیں غور کریں، بزرگوں نے فرمایا، بلکہ بلال حبشی ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ مجھے تو ان پر رشک ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، ایک عبادت کی ہے کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور کی زیارت کی، اور جنت کے وہ بلکہ بڑے بڑے شہیدوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ان کا رتبہ اور درجہ بن گیا۔ عزیزان گرامی، ایک خاتون جب میدان احد میں یہ افواہ پھیلی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا، ان کی شکل و صورت حضور سے ملتی جلتی تھی، اور شیطان نے افواہ پھیلائی حضور علیہ السلام پہ۔ جب کافر نے پتھر پھینکا، حضور کے چہرے مبارک پر پتھر لگا، حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے، اور حضور بے ہوش ہو کر ایک گدھے میں گر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایک وسوسہ اور ایک افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی۔ ایک خاتون جو عاشقہ تھی حضور علیہ السلام کی، وہ دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف جا رہی ہے، اور کسی سے پوچھتی ہے بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے والے نے کہا میدان احد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی میرے شوہر کی بات رہنے دو، میرے حضور کی بات بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے؟ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا میرے بھائی کی قبر رہنے دو، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا مائی کہاں جا رہی
کہا حضور کیسے ہیں؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا میرے بیٹے کو رہنے دو. بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ چوتھے شخص نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا باپ کو رہنے دو میرے حضور کی خبر بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ وہ تلاش کرتے کرتے وہ حد پہنچی اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب گئی. عرض کر کے بندہ نواز آپ سلامت ہے؟ سب تو سب کچھ سلامت ہے حضور. میری زندگی آپ سے ہے, میرا جینا آپ سے ہے, میرا مرنا آپ سے ہے. بتا دیا اس صحابیہ نے کہ ایمان اسی کو کہتے ہیں. رسول اعظم کی محبت باپ کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. اولاد کی محبت سے زیادہ حضور کی محبت, بیٹے کی محبت سے زیادہ حضور کی محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں, اپنے باپ, اپنے اہل و عیال, حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرے. حضور کی محبت حضور جانے ایمان ہے, حضور روح ایمان ہے, حضور اصل ایمان ہے. حضور ہے تو زمانہ ہے, حضور ہے تو ایمان ہے, حضور ہے تو اسلام ہے. ہماری زندگی, ہمارا وقار, ہماری عزتیں, ہمارا تقدم سب حضور کے قدموں کی برکت سے ہے. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے, انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. عزیزان گرامی, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اسلاف کے طریقے پہ زندگی گزاریں جو جانے دینے کے لیے, قربانیاں دینے کے لیے, اپنے سروں کو حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. دو صحابہ کی بات سنے دل خوش ہو جائے. ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں آپس میں میدان احد میں ہیں اور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ چلو میں بھی ایک دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا کرو, تمہاری دعا پر میں آمین کروں, میری دعا پر تم آمین کرو. ہاں بہت اچھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کی بات میں, اللہ میں احد کے میدان میں آ گیا ہوں, کفار سے مقابلہ ہے, اے اللہ مجھ پر کرم کر, میں کافر سے لڑوں, مقابلہ کروں, اور کافر سے لڑتے لڑتے میں اس پر حاوی ہو جاؤں, اس کا سر قلم کروں, اس کا مال غنیمت مجھے مل جائے. یہ دعا کرتے حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. اب کہا میری باری ہے, یہ دعا کر رہے ہیں, اور ان کی دعا کتنی نرالی انوکھی. وہ دعا کر رہے ہیں, اللہ پروردگارا تیرے حبیب کے نام پر, تیری محبت میں اس میدان میں آ گیا ہوں, کفار سے مقابلہ ہے, اے اللہ دعا کا رنگ بدلا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ کرم کر دے, کافر سے میں لڑوں, کافر سے لڑتے لڑتے کافر مجھ پر حاوی ہو جائے, میرا سر قلم کرے, اور میرا سر قلم کر کے اللہ میری ناک کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے, کافر میری آنکھیں نکال دے, میرا ٹکڑا ٹکڑا کر دے میرے جسم کا. اور پروردگارا میدان قیامت میں جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں, پروردگارا تو پوچھے کہ بندے بتا یہ حال کیسے ہوا, کیوں ہوا, تو مولا میں عرض کروں پروردگارا تیری محبت میں یہ حال ہو گیا ہے, تیرے عشق نے یہ حال کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ تھے جو جانیں قربان کرنے کی تمنائیں اور دعا کرتے تھے, اور اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. حضور کے چچا ہیں حضرت حمزہ, اور بڑے چہیتے, بڑے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر حمزہ حضور علیہ السلام بے حد محبت فرماتے تھے, اور اس جنگ میں وقت ہو چکا ہے. وحشی نام کا ایک غلام تھا, اسے وہ بہت بہترین فنکار تھا, یعنی نیزہ مارنے میں فنکار تھا, اسے لایا گیا تھا, اور یہ کام ڈیوٹی دی گئی تھی کہ اگر تو امیر حمزہ کو شہید کرے گا تجھے آزاد کر دیا جائے گا.
تو وہ باقاعدہ جنگ کے لیے ارادے سے نہیں، لیکن امیر حمزہ کو شہید کرنے کے ارادے سے میدان میں اترا تھا، ایک طرف تاک میں بیٹھا رہا کہ موقع ملے امیر حمزہ پر حملہ کروں۔ امیر حمزہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، امیر حمزہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر حمزہ اسد اللہ ہے اور اسد الرسول ہے، یعنی اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ ایسے بہادر اور خوبرو وہ امیر حمزہ، وہ ان کی طاق میں تھا، لڑتے لڑتے کفار کا قلعہ کما کرتے کرتے امیر حمزہ کا زرہ اوپر کی طرف اٹھا، اس نے طاق لگا کر اپنا نیزہ ان کے پیٹ کی طرف ڈالا اور پیٹ کے پار ہو گیا۔ امیر حمزہ نے جب اس کی طرف دیکھا، ایک زخمی شیر کی طرح امیر حمزہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے، گر گئے، اور پھر جب شہید ہو گئے، وصال ہو گیا، تو پھر ہندا اس وقت مسلمان نہ ہوئی تھی، وہ قریب اس نے قسم کھائی تھی میں امیر حمزہ کا مصلح کروں گی، وہ قریب آ کر حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹتی ہے، کان کاٹتی ہے، آنکھیں نکال کے، اور ایک ایک عضو کو کاٹ کر اس نے گلے میں مارا بنا کر گلے میں ڈالا اور کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی، چبا نہ سکی۔ ایسی دردناک شہادت حضرت امیر حمزہ کی ہوئی، اور شہادتوں کے بعد مصعب بن عمیر، امیر حمزہ اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ 70 اصحاب رسول جن کے مزارات وہ آج احد کے میدان میں ہیں، آج وہاں جا کر دیکھو ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آج بھی وہاں سے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر کی لاشیں پڑی ہیں، اور حضرت صفیہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی 2 چادریں لے کر اپنے بھائی کے لیے آئی، جنازے میں کفن کے لیے 2 چادریں لے کر آئی، اور حضور فرماتے پھوپھی جان آپ نے اپنے بھائی امیر حمزہ کے لیے 2 چادریں لے آئی، دیکھو میرا غلام مصعب بن عمیر اللہ اس کے رسول کی محبت میں وہ دردناک شہادت پا گیا ہے، اس کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ اجازت دیں تو ایک ٹکڑا اس کے لیے دے دوں۔ اجازت دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کے لیے 2 الگ کپڑے وہ کفن کے طور پہ ڈالے جائیں۔ جب کفن کے لیے کپڑا ڈالا گیا نا، عزیزان گرامی نوجوانوں غور سے سنو، وہ کپڑا چھوٹا تھا اور ان کا قد زیادہ تھا، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھلا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ سر کو ڈھانپ دو، نیچے پیر کی طرف گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہ اصحاب وہ چنندہ وہ اصحاب، اللہ کے محبوب اصحاب جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ایسی دردناک قربانیاں جب ہمارے اسلاف نے دی ہیں، تب کہیں جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ احد کے میدان کو، احد کی جنگ کو ہم نہ بھولیں اور وہ قربانیوں کو نہ بھولیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والا بنائے۔